بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معافی، یہ لفظ بولنا جتنا آسان ہے اسے سننا اور قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ تم کہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دوں، تم کس منہ سے معافی مانگ رہی ہو؟ کیا تمہارے پاس وہ دل ہے جو میں نے کھو دیا ہے؟ کیا تم ان لمحوں کو واپس لا سکتی ہو جو راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئے؟ تم تو وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، تم خاموش تھی۔ تمہاری یہ خاموشی میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آج تم اللہ کے گھر جا رہی ہو تو تمہیں اپنی آخرت یاد آ گئی، مگر میری دنیا کا کیا جو تم لوگوں نے جہنم بنا دی تھی؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تمہارے آنسو میرے اندر لگی آگ کو بجھا نہیں سکتے، یہ آگ اب قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا، یہ خواب تھا یا حقیقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میرے گھر کی دیواروں میں ایک ایسا شور قید تھا۔ میرا نام زبیر ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمیشہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو خاموشی دیکھا تھا، کبھی میں اماں کی آنکھوں میں باقی رہ جانے والے آنسو دیکھتا تو کبھی انہیں شدید غمزدہ پاتا۔ مجھے بچپن سے ہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ماں باپ کو ایسا کیا دکھ ہے جنہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت پرسکون تھا، مگر یہ سکون کسی قبرستان جیسا ویران محسوس ہوتا تھا۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے ایک دفعہ بہت محبت سے اماں کے پاس بیٹھ کر پوچھنے کی کوشش کی، اماں، آپ اور ابا اتنا چپ کیوں رہتے ہیں؟ کیا میں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اماں نے ہنس کر بات کو ٹال دیا اور مجھے سینے سے لگا کر بولی، نہیں میرا بیٹا، تم تو ہماری زندگی ہو، ہم تو بہت خوش ہیں، ہمیں تو کوئی دکھ نہیں ہے۔ ان کے ہونٹ ہنس رہے تھے مگر ان کی آنکھیں رو رہی تھیں۔ میں بچہ تھا مگر اتنا بھی نادان نہیں تھا کہ جھوٹ اور سچ میں فرق نہ کر سکوں۔ میرے ابا گاڑیوں کے مکینک تھے، وہ کسی کی ورک شاپ پر معمولی تنخواہ پر کام کرتے تھے۔ سارا دن گاڑیوں کے پرزوں میں ہاتھ کالے کرتے تاکہ میرا مستقبل روشن ہو سکے۔ ہم بہت امیر نہیں تھے، ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، مگر ہمارا 2 کمروں پر محیط چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر میرے ماں باپ اور میرے لیے جنت کا مسکن تھا۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں پانی پینے اٹھا تو میں نے ابا کو جے نماز پر بیٹھے دیکھا۔ وہ دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ خلا میں گھور رہے تھے۔ ابا، آپ سوئے نہیں؟ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بس بیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، تم جاؤ سو جاؤ۔ ان کی آواز میں ایسی تھکن تھی جو جسمانی مشقت کے نہیں بلکہ روح کی تھکن لگ رہی تھی۔ ماں باپ نے مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں تو نہیں، ہاں گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اماں ابا میرے اخراجات ہنسی خوشی پورے کر رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کئی مہینے اپنی دوائیاں نہیں لیتے تاکہ میرے اخراجات پورے ہو سکیں۔ میں اکثر دیکھتا کہ اماں کے جوڑے پرانے ہو چکے ہیں مگر وہ مجھے نئے کپڑے لے کر دیتی تھیں۔ ابا کی چپل گھس چکی تھی مگر میرے جوتے ہمیشہ نئے ہوتے تھے۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا جس نے پرانی راکھ کو ریت دی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، میں کالج سے واپس آیا ہی تھا، گلی میں ایک بڑی سی چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ ہمارے محلے میں ایسی گاڑیاں کم ہی آتی تھیں۔ میں دروازے پر کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت باوقار خاتون باہر نکلی۔ وہ میری پھپھو تھی جنہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بھائی گھر پر ہیں؟ میں انہیں اندر لے گیا۔ ابا چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اماں ساتھ بیٹھی پنکھا جھل رہی تھی۔ جیسے ہی پھپھو کمرے میں داخل ہوئی، ابا کا ہاتھ وہیں رک گیا، نوالا ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اماں کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھپھو آگے بڑھی اور ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بھائی، ابا بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھا اور نظریں اٹھا کر چھت کو گھورنے لگے۔ ان کے چہرے پر پتھریلی سختی آ گئی تھی۔ اماں تو پھپھو کو دیکھ کر ایسے گھبرائیں جیسے جان بچا کر بھاگنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ میں بہت حیران ہوا، یہ کیسا استقبال تھا؟ اماں نے پھپھو کو پانی تک نہیں پوچھا۔
ابا اپنی سگی بہن کے اتنے دیر بعد آنے پر بھی خاموشی کے ساتھ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھپھو رو رہی تھیں، ان کے آنسو ابا کے پیروں پر گر رہے تھے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، عمرے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے معافی لے کر ہی وہاں تک پہنچوں۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میرا طواف بھی قبول نہیں ہوگا۔ ابا خاموش تھے، وہ بت بنے بیٹھے رہے۔ پھپھو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر ابا کے لب نہیں ہلے۔ بھائی خدا کے لیے ایک بار میری طرف دیکھ لو، ایک بار کہہ دو کہ تم نے معاف کیا۔ میں بوجھ لے کر نہیں مرنا چاہتی۔ میں ابا کے قریب گیا۔ ابا پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ رو رہی ہیں۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو بیان سے باہر تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ پھپھو تقریباً 1 گھنٹہ وہاں روتی رہی، مگر ابا نے ایک لفظ نہیں کہا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے آنچل سے آنسو صاف کیے۔ شاید میری سزا یہی ہے کہ میں عمر بھر یہ بوجھ اٹھاؤں۔ وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ میں نے ابا اور اماں سے پوچھا، اماں پھپھو کیوں ایسے معافیا مانگ رہی تھی اور آپ دونوں کا رد عمل ایسا کیوں تھا؟ وہ ہماری مہمان تھی۔ اماں نے نظریں چرا لی۔ بیٹا بڑوں کی باتوں میں نہیں پڑتے، تم اپنا کام کرو۔ ابا اور اماں دونوں ہی بات کو ٹال گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر پھپھو نے ایسا کیا قصور کیا ہے۔ وہ اتنی امیر تھی، اتنی معزز لگ رہی تھی، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا برا کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں 1000 سوال تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ ہر سال پھپھو ہمارے گھر آتی، ویسی بڑی گاڑی دروازے پر رکتی، وہ اندر آتی اور ویسے ہی ابا کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتی اور زاروں قطار روتی۔ بھائی اس سال مجھے معاف کر دیں، میں پھر اللہ کے گھر جا رہی ہوں۔ بھائی کب تک آپ ناراض رہیں گے؟ خدا بھی تو معاف کرنے والا ہے۔ ابا کا رویہ نہیں بدلا، وہ پتھر کے ہو گئے تھے۔ اماں ہر بار انہیں دیکھتے ہی کمرے میں چھپ جاتی۔ میں حیران تھا کہ اگر پھپھو ہر سال اللہ کے گھر جا کے بھی معافی مانگ رہی ہیں تو ابا کیوں نہیں بول رہے اور اماں کیوں چھپ جاتی ہیں؟ آخر پھپھو نے ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ کیا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے یا کوئی پرانی دشمنی ہے؟ مگر پھپھو تو بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ ایک سال جب پھپھو گاڑی سے نیچے اتری تو میں بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا۔ میں اب جوان ہو چکا تھا، مجھ سے یہ سسپینس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھپھو آپ مجھے بتائیں، آپ کس چیز کی معافی مانگنے آتی ہیں؟ میں ابا سے بات کرتا ہوں، آپ کیوں ہر سال خود کو اذیت دیتی ہیں؟ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی مانگنا فرض ہوتا ہے، چاہے معاف کرنے والا معاف کرے یا نہ کرے۔ بس دعا کرو تمہارے ابا کا دل پگھل جائے۔ وہ خاموشی کے ساتھ میرے پاس سے گزر کر دوبارہ سے اندر چلی گئی جہاں میرے ابا بیٹھے تھے۔ اماں آج بھی پھپھو کو دیکھتے ہی بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، دروازہ لاک کر لیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ ابا کے قدموں میں بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ بھائی آج تو دیکھ لو، دیکھو میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو معاف کر دو۔ ابا نے پھر سے چھت کی طرف منہ کر لیا اور چھت کو گھورنے لگے تھے۔ پھپھو کی طرف ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بے رخی دیکھ کر میرا دل بھی دکھنے لگا تھا۔ آخر کار میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا کس چیز کی پھپھو معافی مانگتی ہیں؟ وہ ہر سال جب بھی عمرہ کے لیے جاتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں، اللہ ان سے خوش ہے تو پھر ہر سال انہیں اپنے گھر بلاتا ہے۔ آپ کیوں پھپھو سے اتنے ناراض ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی قتل کیا ہے؟ ابا نے اچانک میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاریاں سے سلگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر پھر انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کچھ نہ بولے۔ جب تک وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی ابا خاموش رہے۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسی چیخ تھی جو صرف میں محسوس کر سکتا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد میں نے اماں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں باہر آ جائے، وہ جا چکی ہیں۔ اماں باہر نکلی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اماں آپ کیوں چھپتی ہیں؟ وہ آپ کی نند ہے، آپ تو ان سے بات کر سکتی ہیں نا؟ اماں نے دوپٹے سے منہ پونچھا۔ زبیر بیٹا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے،
बस तुम ये बातें कुरीदना छोड़ दो। मुझे गुस्सा आने लगा था। आप लोग मुझे बच्चा समझते हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे हक है जानने का कि हमारे घर में ये कौन सा राज दफन है। हम गरीब हैं, ठीक है, मगर हम ऐसे गमज़दा क्यों हैं? अब्बा ने मुझे सख्त लहजे में डांट दिया। जुबैर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फजूल बातों में मत पड़ो। जो बात हमने दफन कर दी है उसे मत उखाड़ो, वरना बहुत बदबू फैलेगी। मैं चुप हो गया, मगर मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद पता लगाऊंगा कि मामला क्या है, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था। फुप्पो साल में एक बार आती थी और चली जाती थी। मुझे पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता था। वक्त गुजरता गया। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मैं नौकरी की तलाश में था। घर के हालात वैसे ही थे। अब्बा बूढ़े हो रहे थे, मगर मेहनत करना नहीं छोड़ी थी। अम्मा अब अक्सर बीमार रहने लगी थी, मगर जैसी फुप्पो के आने का मौसम होता, घर की फ़ज़ा में तनाव बढ़ जाता। अब्बा की खामोशी मज़ीद गहरी हो जाती और अम्मा के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगते। इस दफ़ा फुप्पो के जाने के बाद फिर से माहौल वैसा ही हो गया जैसा पहले होता था। अम्मा अब्बा मेरे साथ बिजी हो गए। हालांकि मैंने कई दफ़ा पूछा भी, लेकिन वो बात को टाल जाते। अभी 6 महीने नहीं गुजरे थे कि फुप्पो की गाड़ी फिर घर से बाहर आकर रुकी। ये गैर मामूली बात थी। वो हमेशा साल के बाद आती थी। आज 6 माह बाद ही आ गई। मेरे दिल ने कहा कि आज कुछ अलग होने वाला है। आज शायद उस खामोशी का ताला टूटने वाला था। मैं दरवाजे पर गया। फुप्पो गाड़ी से उतरी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा था। उनके साथ ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो अकेली थी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। खैरियत तो है? आप जल्दी आ गए। उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया और सीधा अंदर की तरफ चल दी। मुझे भाई से बात करनी है। अब्बा सहन में चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। फुप्पो को बेवक्त देखकर वो भी चौंक गए। अम्मा किचन में बर्तन धो रही थी। आवाज़ सुनकर बाहर निकली और फुप्पो को देखते ही वहीं जम गई। आज फुप्पो के अंदाज में आजिज़ी के बजाय एक अजीब सा अज़्म था। वो अब्बा के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाई, मैं जानती हूँ आप हैरान हैं, मगर आज मैं माफ़ी मांगने नहीं आई। अब्बा ने सवालिया नज़रों से देखा। फुप्पो ने गहरा सांस लिया। मैंने फैसला कर लिया है। बहुत साल हो गए, बहुत छुपा लिया सच, बहुत पर्दे डाल लिए, मगर अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता। मैं कोने में खड़ा सब सुन रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुप्पो ने अम्मा की तरफ देखा, जो खौफसदा खड़ी थी। भाभी, आज आपको छुपने की जरूरत नहीं है। आज सब कुछ सामने आएगा। अब्बा ने हुक्का एक तरफ रखा और घुरा कर बोले, क्या तमाशा है ये? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। फुप्पो अपनी जगह से नहीं हिली। नहीं भाई, आज मैं नहीं जाऊंगी। आज जुबैर को भी पता चलना चाहिए कि उसके माँ बाप जिंदा लाशें क्यों हैं। उसे पता चलना चाहिए कि इस घर की दीवारों में किसकी चीखें दबी हुई हैं। मैं आगे बढ़ा। फुप्पो, बताएं मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। अब्बा ने मुझे रोका। खबरदार जुबैर, तुम अंदर जाओ। मैंने पहली बार अब्बा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। नहीं अब्बा, आज नहीं, आज मुझे सुनना है। मैं थक गया हूँ इस घुटन से। फुप्पो ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा। जुबैर बेटा, तुम हमेशा पूछते थे ना कि मैं किस गुनाह की माफी मांगती हूँ। तो सुनो, ये गुनाह मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इस गुनाह की सबसे बड़ी गवाह हूँ, और खामोश रहना भी गुनाह में शामिल होने के बराबर होता है। अम्मा वहीं जमीन पर बैठ गई और सर घुटनों में ले लिया। अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मगर वो भी बेबस लग रहे थे। फुप्पो ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, ये तब की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये घर ऐसा वीरान नहीं था। यहाँ कह के गूंजते थे, यहाँ जिंदगी थी। मेरी सांसें अटक गईं। मुझे लगा जैसे मैं किसी खौफनाक फिल्म का मंजर देख रहा हूँ। फुप्पो की आवाज भारी हो गई थी। भाई की जिंदगी में खुशियां थीं, लेकिन कुछ लोगों को ये खुशियां बर्दाश्त नहीं थी, और वो लोग कोई गैर नहीं थे, हमारे अपने थे। उन्होंने अब्बा की तरफ देखा। भाई, आपको याद है वो दिन जब आपको लगा था कि सब कुछ एक हादसा था? अब्बा ने जोर से मुट्ठी भींची। बस करो, मैंने कहा बस करो। फुप्पो चीख उठी। नहीं भाई, बस नहीं करूंगी।
آج فیصلہ ہوگا کہ قصوروار کون ہے، آج فیصلہ ہوگا کہ سزا کسے ملنی چاہیے۔ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ میں نے ہمت کر کے ابا کے قریب جانے کی کوشش کی۔ ابا، پھپھو کو بولنے دے، مجھے جاننا ہے آپ لوگ آخر کس گناہ کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا گناہ؟ کس نے کیا تھا؟ ابا میری طرف ایسے پلٹے جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ ان کی آنکھوں میں وہ شفقت نہیں تھی جو میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، بلکہ ایک ایسا خوف تھا جو غصے کی شکل میں باہر آ رہا تھا۔ زبیر، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرا دل باغی ہو رہا تھا۔ نہیں ابا، اب میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ دونوں کی یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے کھینچنے لگی۔ بیٹا، ضد نہیں کرتے، جاؤ یہاں سے، تمہارے ابا کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، خدا کے لیے ہمیں بخش دو۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا تو نہیں ہوا، مگر میں بے بس ہو گیا۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے دیوار کی طرف دیکھا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ پھپھو وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ ماحول میں اتنا تناؤ تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا نے خود کو سنبھالا۔ وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک بہت بوڑھے ہو گئے ہوں۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس ابا کی طرف بڑھایا، مگر ابا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پھپھو آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ابا کے قریب آئیں اور زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کا لہجہ اب جارحانہ نہیں تھا، بلکہ انتہائی عاجزانہ ہو گیا تھا۔ بھائی، میں آج لڑنے نہیں آئی تھی، میں تو بھیک مانگنے آئی تھی۔ ابا نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ کس چیز کی بھیک؟ تم نے ہماری زندگی برباد کر دی، اب اور کیا لینے آئی ہو؟ پھپھو نے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا۔ بھائی، میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابا کے چہرے کے تاثرات بھی لمحہ بھر کے لیے بدلے، مگر پھر دوبارہ وہی سختی لوٹ آئی۔ پھپھو بلک کر رونے لگی۔ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہاں سے واپس آؤں گی یا وہیں مر جاؤں گی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر اپنے سگے بھائی کو راضی کیے بغیر گئی تو میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ بھائی، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھے رہے۔ اماں نے جلدی سے کھانا لگانے کی کوشش کی تاکہ ماحول کا بوجھل پن کچھ کم ہو سکے۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا اور سالن کی پلیٹ ابا کے آگے رکھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں پھپھو کی کہی ہوئی ادھوری بات گونج رہی تھی، گناہ کی گواہ۔ آخر وہ کیا بات تھی؟ ابا کھانے کے لیے تھوڑا آگے جھکے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبویا۔ وہ نوالا منہ کے قریب لے کر گئے ہی تھے کہ ان کی نظر پھپھو پر پڑی، جو امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا کا ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں کپ کپاہٹ تھی۔ انہوں نے وہ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھپھو نے تڑپ کر کہا، بھائی، کھانا مت چھوڑیں، آپ کھانا کھا لیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ ابا نے غصے سے پلیٹ کو پرے سرکا دیا۔ جس بہن نے میری زندگی میں زہر گھولا ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تم حج پر جا رہی ہو نسیمہ، شوق سے جاؤ، اللہ کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن میرے دل کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ پھپھو نے ابا کے گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کی۔ بھائی، خدا کے واسطے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میں تو خود ڈری ہوئی تھی، میں مجبور تھی۔ ابا نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ مجبوری کا نام لے کر تم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اس کے بعد وہاں جو ہوا وہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھپھو گھنٹوں وہاں بیٹھی رہی، روتی رہی، منتیں کرتی رہی، واسطے دیتی رہی، مگر ابا ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کی خاموشی کسی عذاب کی طرح ہم سب پر مسلط تھی۔ اماں ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، مگر انہوں نے بھی پھپھو کی حمایت میں ایک لفظ نہیں کہا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر پاگل ہو جانا چاہتا تھا۔ یہ کیسی ضد تھی، یہ کیسی نفرت تھی؟ ایک عورت جو اللہ کے گھر جا رہی ہے، جو رو رو کر معافی مانگ رہی ہے، اسے معاف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر اس کا قصور اتنا ہی بڑا ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، ابا، بس بھی کر دیں،
معاف کر دیں انہیں، دیکھ نہیں رہے ان کی حالت؟ ابا نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تم نہیں جانتے زبیر، تم خاموش رہو۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں وہاں مزید ایک لمحہ بھی رکنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ گھٹن، یہ آنسو، یہ پراسرار باتیں میرے اعصاب پر سوار ہو چکی تھیں۔ میں جا رہا ہوں، جب آپ لوگوں کا یہ ڈرامہ ختم ہو جائے تب میں واپس آؤں گا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ گلی کی ٹھنڈی ہوا نے میرے جلتے ہوئے چہرے کو تھوڑا سکون دیا، مگر میرے اندر کی آگ نہیں بجھی۔ میں سڑکوں پر بے مقصد چلتا رہا۔ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ پھپھو نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے خوشیاں برباد کی۔ وہ اپنے کون تھے؟ دادی تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکی تھی، اور دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر کون تھا جس کی طرف پھپھو اشارہ کر رہی تھی؟ شام گہری ہو چکی تھی، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں ایک پارک میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ دور کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے اچانک اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میں ہمیشہ اکیلا کھیلا تھا۔ میں نے کبھی اپنے بھائی بہن کی کمی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اکلوتا ہوں۔ مگر آج پھپھو کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سا شک پیدا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں اکلوتا تھا، یا کوئی اور بھی تھا جو اب نہیں رہا؟ رات کافی ہو گئی تو میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس لوٹا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ گھر کے باہر پھپھو کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکی تھی۔ مجھے شدید افسوس ہوا کہ میں انہیں خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔ شاید وہ میرا انتظار کرتی رہی ہوں گی، مگر میں اپنے غصے میں اندھا ہو کر نکل گیا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ صحن میں اندھیرا تھا، صرف برآمدے کا بلب جل رہا تھا۔ ابا اپنی چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، شاید سو رہے تھے یا سونے کی اداکاری کر رہے تھے۔ اماں صحن میں جے نماز بچھائے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے جے نماز کا کونا موڑا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ دعا مانگ چکی تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ چلی گئی وہ؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں چلی گئی، بہت انتظار کیا تمہارا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ کیا ابا نے معاف کیا؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں بیٹا، تمہارے ابا کا زخم بہت گہرا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں بھرے گا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اماں، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ میں اب بچہ نہیں ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا خوف اور ممتا کا درد تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ زبیر، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہیں۔ ہم تمہیں انہی سچائیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم ایک نارمل زندگی گزارو، اس نفرت کی آگ میں نہ جلو جس میں ہم جل رہے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن اب تو مجھے پتہ چلنا چاہیے۔ پھپھو کہہ رہی تھی کہ وہ گناہ کی گواہ ہیں۔ وہ کس گناہ کی بات کر رہی تھی؟ اور وہ کون سے اپنے تھے جنہوں نے ہماری خوشیاں چھین لیں؟ اماں کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئیں، پھر کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، زبیر، تم ہمیشہ ہم سے پوچھتے تھے نا کہ ہم اتنے اداس کیوں رہتے ہیں۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم غریب ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ مگر بیٹا، غربت کبھی انسان کو اتنا نہیں توڑتی جتنا اپنوں کا دھوکہ توڑ دیتا ہے۔ میں ہماتن گوش تھا۔ اماں کھل کر بتائیں۔ اماں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ پھر انہوں نے آواز دھیمی کر کے کہا، تمہاری پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، وہ قصوروار نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ دیا جو اصل مجرم تھا، اور وہ مجرم کوئی اور نہیں، تمہاری دادی تھی۔ میں چونک گیا۔ دادی؟ لیکن وہ تو مر چکی ہیں۔ اماں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مر گئی ہیں، مگر مرنے سے پہلے وہ ہمیں مار گئی۔ وہ تمہارے ابا کی سگی ماں نہیں تھی، وہ سوتیلی تھی۔ یہ میرے لیے پہلی خبر تھی۔ مجھے کبھی نہیں بتایا گیا تھا کہ دادی سوتیلی تھی۔ تو کیا ہوا تھا اماں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا کی کھانسی کی آواز آئی۔ اماں فوراً چپ ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر ابا کی چرپائی کی طرف دیکھا۔ ابا کروٹ بدل رہے تھے۔ اماں نے سرگوشی میں کہا، ابھی سو جاؤ بیٹا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اس گھر میں جو خاموشی ہے، یہ 3 قبروں کا بوجھ ہے۔ 3 قبریں؟ میں لرز گیا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں، 3 قبریں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
अम्मा ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चुप हो जाओ, अब्बा जाग जाएंगे, जाओ सो जाओ। वो उठकर किचन की तरफ चली गई। मैं वहीं सेहन में बैठा रह गया। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। 3 कब्रें, एक तो वो सौतेली दादी हो सकती हैं जिनका जिक्र अम्मा ने किया, लेकिन बाकी 2 कौन? हमारे घर में तो सिर्फ मैं और मेरे माँ बाप थे। फिर ये बाकी 2 कब्रें किसकी थी जिनका सोग मेरे माँ बाप आज तक मना रहे थे? मुझे फुप्पो के अल्फाज याद आए। घर को आग लगी थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ टुकड़े जुड़ने लगे। सौतेली दादी, घर में आग, फुप्पो की गवाही और अब्बा की नफरत। कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो मुझसे छुपाया गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मजीद इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर ये लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद खोज लगाऊंगा। अगले चंद दिन घर का माहौल इंतहाई सोगवार रहा। अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो काम पर जाते और वहीं आकर चुपचाप लेट जाते। अम्मा भी मुझसे नजरें चुरा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझसे डर रही हैं कि कहीं मैं फिर से वही सवाल न पूछ लूं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हज का मौसम शुरू हो चुका था। हमें मालूम था कि फुप्पू हज पर जा चुकी हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन होने की अदाकारी कर रहे थे, लेकिन हमारे दिल वहीं अटके हुए थे। मुझे क्या मालूम था कि फुप्पू की वापसी सिर्फ उनकी वापसी नहीं होगी, बल्कि माजी के उस खौफनाक भूत की भी वापसी होगी जो बरसों से उस घर की दहलीज पर बैठा इंतजार कर रहा था। महीने गुजरते गए। मैंने अपनी तफ्तीश जारी रखी, मगर मुझे कुछ खास सुराग नहीं मिला। पुराने पड़ोसी या तो मर चुके थे या घर छोड़कर जा चुके थे। अब्बा के वर्कशॉप के लोगों को भी कुछ इल्म नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उस राज को बहुत महारत से दफन किया गया है। फिर वो दिन आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। फुप्पू हज करके वापस आ गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ वो सच लेकर आई जो अब्बा की बर्दाश्त से बाहर होने वाला था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने फुप्पू खड़ी थी। उनका चेहरा नौरानी लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सीधा अंदर दाखिल हुई और सेहन के बीच में खड़ी हो गई। अब्बा कमरे से बाहर निकले। फुप्पो को देखकर वो ठटक गए। फुप्पो ने अब्बा की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, भाई मैं आ गई अपना वादा पूरा करने। मैंने कहा था ना कि मैं सच बताऊंगी, तो आज मैं वो कफन फाड़ कर आई हूं जिसमें सच को छुपाया गया था। अम्मा किचन से बाहर निकली और उनके हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। कांच बिखरने की आवाज ने सन्नाटे को मजीद गहरा कर दिया। अब्बा ने फुप्पो को घूरा, नसीमा बाज आ जाओ। फुप्पो ने नफी में सर हिलाया। नहीं भाई, अब नहीं। मैं अल्लाह के घर से हो आई हूं। अब मैं झूठ का बोझ नहीं उठा सकती। जुबैर को पता होना चाहिए कि उसके भाई बहन कैसे जले थे। उसे पता होना चाहिए कि वो राख का ढेर नहीं था, बल्कि उसके अपनों का लहू था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भाई बहन जल गए? तो क्या वो 3 कब्रें मेरे भाई बहनों की थी? मैं लड़खड़ा कर दीवार से टेक लगा गया। अब्बा साकत खड़े थे और अम्मा मुंह छुपाए रो रही थी। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, ऐसा अंजाम जो हम सबको जलाकर राख करने वाला था। फुप्पो अब्बा के सामने खड़ी थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उनकी कमर सीधी थी। वो नजरें झुकाकर माफी मांगने वाली औरत नहीं रही थी, बल्कि आज उनके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। अब्बा ने लरजती हुई आवाज में कहा, नसीमा चुप हो जाओ। मैंने कहा था ना, इन बातों को मत खरीदो। तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? फुप्पो एक कदम आगे बढ़े। भाई, घर तो 20 साल पहले बर्बाद हो गया था। अब तो सिर्फ मलबा पड़ा है और मैं उस मलबे को हटाने आई हूं। मैंने आगे बढ़कर अब्बा का बाजू पकड़ लिया। अब्बा, ये क्या कह रही हैं? कौन से भाई बहन? वो कैसे जले थे? आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मुझे जवाब चाहिए अब्बा। अब्बा ने मुझे झटक दिया। उनकी आंखों में वहशत उतर आई थी। दूर हटो जुबैर, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। लेकिन आज मैं जाने वाला नहीं था। आज मेरे पैरों में सीसा भर गया था। नहीं अब्बा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको बताना पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि आप मुजरिम हैं। मेरे इस जुमले ने अब्बा को खामोश कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और अम्मा बाहर निकल आई।
वही अम्मा जो फुप्पो की आवाज़ सुनकर छुप जाया करती थी, आज बाहर आ गई थी। उनका चेहरा जर्द था और वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। शायद फुप्पो के अल्फाज, अपनों का लहू ने उन्हें बाहर खींच लिया था। माँ तो माँ होती है, औलाद का जिक्र हो तो कब्रों से भी उठाती है। ये तो फिर भी एक कमरा था। अम्मा ने फुप्पो की तरफ देखा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। नसीमा, तुम आज क्या करने आई हो? क्यों उन जख्मों को छेड़ रही हो जो नासूर बन चुके हैं? फुप्पो तेजी से आगे बढ़ी और अब्बा के सीने से लग गई। ये मंजर मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। अब्बा जो हमेशा उन्हें धुतकार देते थे, आज उन्हें धक्का नहीं दे सके, क्योंकि फुप्पो के अंदाज में एक बहन का मान भी था और एक मुजरिम का एतराफ़ भी। वो अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई, आज मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, आज मैं हाथ नहीं जोड़ूंगी। मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आई हूँ। मैं अपने घर नहीं गई। मैंने अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी। मैं अभी एहराम की हालत में हूँ। मैं उस पाक सफ़र से वापसी पर झूठ का बोझ लेकर अपने घर नहीं जा सकती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हारे दिल से वो बोझ उतार दूं जो तुम 20 साल से उठाए फिर रहे हो। अब्बा की आंखों से भी आंसू निकलकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज्ब होने लगे। वो पत्थर पिघल रहा था जो बरसों से मेरे सामने चट्टान बना खड़ा था। अब्बा ने आयशा से फुप्पो के सर पर हाथ रखा। नसीमा, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। अब राख में से चिंगारियां तलाश करने का क्या फ़ायदा? फुप्पो ने सर उठाया और अब्बा की आंखों में देखा। फ़ायदा है भाई, जुबैर को सच जानने का हक है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी माँ क्यों खामोश रहती है। उसे पता होना चाहिए कि उसके बाप ने अपनी जवानी गम में क्यों घुला दी। मैं वहीं सहन में खड़ा ये सब देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी, लेकिन उन्होंने फुप्पो को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो भी थक चुकी थी उस राज को सीने में दफन करके। शायद वो भी चाहती थी कि कोई तो हो जो उनकी बेगुनाही या उनके दुख का गवाह बने। हम सब वहीं सेहन में बैठ गए। माहौल में एक सोगवार खामोशी थी। फुप्पो ने पानी का एक घूंट पिया और फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में ममता थी, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरा पछतावा भी था। जुबैर बेटा, तुम हमेशा पूछते थे ना कि मैं हर साल क्यों आती हूँ। मैं इसलिए आती थी क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता था। मैं हर साल उम्रा करने जाती थी, खुदा के घर में खड़े होकर रोती थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि खुदा मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा। ऐसा लगता था कि मेरा तवाफ कबूल ही नहीं हो रहा, क्योंकि हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते जब तक बंदा खुद माफ़ ना करे। और मैंने तो हकूकुल इबाद से भी बड़ा गुनाह किया था। मैंने सच का कत्ल किया था। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। फुप्पो, आप पहेलियां मत बुझाएं, मुझे साफ साफ बताएं, क्या हुआ था उस दिन और मेरे भाई बहन कौन थे? फुप्पो ने एक लंबी सांस ली और माजी के दरीचे वाह कर दिए। ये 20 साल पहले की बात है। तुम अभी दुनिया में नहीं आए थे। तुम्हारे अब्बा के पास एक छोटा सा गैराज था और अल्लाह का दिया सब कुछ था। तुम्हारे 2 बड़े बहन भाई थे, एक भाई हसन और एक बहन गुड़िया। हसन 5 साल का था और गुड़िया 3 साल की। वो दोनों फूलों की तरह खूबसूरत थे। तुम्हारा घर खुशियों का गहवारा था। अम्मा ने सिसकारी भरी और अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। अब्बा ने नजरें झुकाकर जमीन को घूरना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी टेस उठी। मेरे भाई बहन भी थे। मैंने तस्वुर में उनके चेहरे बनाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फुप्पो ने बात जारी रखी। उस दिन बहुत गर्मी थी। तुम्हारे अब्बा काम पर गए हुए थे। घर में तुम्हारी दादी थी, मैं थी, तुम्हारी अम्मा थी और वो दोनों बच्चे। मैंने चौंक कर पूछा, दादी? वही सुतीली दादी जिनका अम्मा ने जिक्र किया था? फुप्पो ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वही। वो मेरी सगी माँ नहीं थी। मेरी और तुम्हारे अब्बा की माँ बचपन में ही वफात पा गई थी। अब्बा जी ने दूसरी शादी कर ली थी। वो हमारी सुतीली माँ थी। वो बज़ाहिर बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे अब्बा और तुम्हारी अम्मा के लिए बहुत बुग़्ज़ था। वो नहीं चाहती थी कि ये घर बसा रहे। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अब्बा खुश रहें। मैं हैरान था। एक दादी अपने ही पोतों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर क्या हुआ फुप्पो? फुप्पो की आवाज़ भर आ गई। उस दिन तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब थी। वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी।
تمہارے ابا گھر آئے اور اماں کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ بچے گھر پر ہی تھے۔ دادی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں بچوں کا خیال رکھوں گی۔ میں بھی وہیں تھی۔ یہاں آ کر پھپھو رک گئی۔ ان کا سانس پھولنے لگا۔ ابا نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ نسیمہ مت سناؤ یہ سب، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ پھپھو نے ابا کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، سننا پڑے گا، آج ہمت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ جب تم لوگ ہسپتال چلے گئے تو بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی۔ اچانک مجھے باہر سے چیخوں کی آواز آئی۔ میں بھاگی ہوئی باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے کمرے سے دھواں نکل رہا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ پھپھو، پھر آپ نے بچوں کو بچایا نہیں؟ پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھاگی تھی۔ میں دروازے کی طرف لپکی تھی، لیکن دروازہ باہر سے کنڈی لگا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ میں نے چیخ چیخ کر اماں جی کو آوازیں دی۔ اماں جی دروازہ کھولیں، بچے اندر ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ بچوں کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھیں۔ پھپھو بچاؤ، دادی بچاؤ۔ ان کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ کمرے میں اب صرف پھپھو کے رونے کی آواز تھی۔ اماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ابا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے تھے، جیسے وہ ان چیخوں کو دوبارہ نہیں سننا چاہتے ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو کیا دادی نے دروازہ بند کیا تھا؟ پھپھو نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سچ تھا جو اب مزید چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس وقت کھڑکی سے دیکھا تھا۔ صحن میں اماں جی کھڑی تھی۔ وہ بالکل اطمینان سے کھڑی جلتے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں نے انہیں آواز دی، مگر انہوں نے انسنی کر دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بچے جل جائیں۔ وہ تمہارے ابا کی نسل ختم کرنا چاہتی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ یہ قتل تھا، یہ حادثہ نہیں تھا۔ اور آپ نے تب ابا کو یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ گناہ گار ہیں۔ پھپھو نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ یہی تو میرا جرم ہے زبیر۔ جب آگ بجھ گئی، جب لوگ اکٹھے ہو گئے، جب تمہارے ابا اور اماں پاگلوں کی طرح راکھ کے ڈھیر میں اپنے بچوں کی ہڈیاں تلاش کر رہے تھے، تب میں خاموش رہی۔ دادی نے سب کے سامنے کہا کہ وہ دکان پر سودا لینے گئی تھی اور پیچھے سے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، اور میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ابا نے غصے سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم تو میری سگی بہن تھی۔ تم نے اس عورت کا ساتھ کیوں دیا جو ہماری ماں بھی نہیں تھی؟ تم نے میرے بچوں کے خون کا سودا کیوں کیا؟ پھپھو نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ڈر گئی تھی بھائی۔ اماں جی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گی، اور پھر میری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا ڈر تھا، اپنی جان کا ڈر تھا۔ میں بزدل بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بچے تو مر گئے، اب سچ بول کر کیا فائدہ ہوگا۔ میں نے اپنی خوشی کے لیے تمہاری دنیا اجاڑ دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ 20 سال سے وہ اپنی بہن کو قصوروار سمجھ رہے تھے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل قاتل کون تھا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بہن قاتل نہیں بلکہ ایک بزدل گواہ تھی۔ میں نے نفرت سے کہا، تو آپ 20 سال تک خاموش رہیں، ہر سال آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ پھپھو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ہر پل شرم آتی تھی، اسی لیے تو میں یہاں آتی تھی۔ میں تمہارے ابا کی بے رخی سہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اس کی حقدار ہوں۔ لیکن اس سال حج پر جانے سے پہلے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب چاہے میری جان چلی جائے، میں یہ راز اپنے سینے میں لے کر قبر میں نہیں جاؤں گی۔ اماں نے اچانک سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تو اس دن آگ تم نے نہیں لگوائی تھی؟ پھپھو نے چیخ کر کہا۔ نہیں بھابھی، خدا کی قسم نہیں۔ میں تو بچوں سے پیار کرتی تھی، میں تو انہیں بچانا چاہتی تھی، مگر میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اگر اماں جی نے ہی لگائی تھی، انہوں نے مٹی کا تیل چھڑکا تھا، میں نے انہیں ماچس کی تیلی پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ انکشاف اتنا بڑا تھا کہ ہم سب کے ذہن معاف ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا کہ وہ دادی جنہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ کتنی شفاق ہوں گی، اور یہ پھپھو جو میرے سامنے بیٹھی تھی،
یہ مجرم تو تھی مگر حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میری ماں، میری ستیلی ماں نے میرے پھولوں کو جلا دیا اور میں 20 سال تک اپنی قسمت کو روتا رہا۔ میں سمجھتا رہا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھپھو نے ابا کے گھٹنے پکڑ لیے۔ بھائی، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مجھے مار لو، مجھے گھر سے نکال دو، مگر یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے بچے مارے۔ میں صرف چپ رہی تھی اور یہ چپ مجھے 20 سال سے جہنم کی آگ میں جلا رہی ہے۔ ماحول انتہائی جذبات سے بھرپور تھا۔ سچ سامنے آ چکا تھا مگر ابھی بھی کچھ گرہیں باقی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ دادی کا انجام کیا ہوا اور کیا ابا پھپھو کو معاف کریں گے یا یہ سچ ان کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دے گا۔ ابھی میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ پھپھو نے ایک اور بات کہہ دی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اور زبیر، ایک اور بات جو تمہیں نہیں پتا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ بھابھی اب کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ تم ایک معجزہ تھے۔ تم ان 2 بچوں کا نعم البدل بن کر آئے تھے، اسی لیے تمہارے ماں باپ تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں تاریخ خود کو دہرا نہ دے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں وہ ہمیشہ کا ڈر کیوں ہوتا تھا۔ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی، وہ اس آگ سے ڈرتی تھی جو ایک بار ان کی دنیا جلا چکی تھی۔ رات کا سناٹا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ پھپھو کے انکشاف نے ہم سب کو پتھر کے مجسموں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابا نے پھپھو کے کندھوں کو زور سے جھنجھوڑا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کہہ رہی ہو کہ میری ماں نے، میری ستیلی ماں نے میرے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ جلا دیا اور تم تماشا دیکھتی رہی۔ پھپھو ان کے قدموں میں گر گئی۔ ان کا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ہاں بھائی، یہی سچ ہے۔ میں بہت کمزور تھی، میں تب چھوٹی تھی۔ اماں جی کا رو بھی اتنا تھا کہ میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ انہوں نے مجھے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسم لی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے بھی اسی آگ میں جھونک دیں گی۔ میں اپنی جان کے ڈر سے چپ رہی۔ اماں جو اب تک دیوار سے لگی کھڑی تھی، اچانک آگے بڑھی۔ انہوں نے پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جھٹکا دیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ ممتا جاگ اٹھی تھی جو 20 سال سے سوگ میں تھی۔ تمہاری جان میرے بچوں کی جان سے زیادہ قیمتی تھی نسیمہ۔ میرے حسن اور گڑیا چیخ رہے تھے اور تم وہاں کھڑی تھی۔ تم نے ایک بار بھی شور کیوں نہیں مچایا؟ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ پھپھو نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی، مجھے مار لیں، مجھے جان سے مار دیں، میں اسی لائق ہوں۔ میں 20 سال سے ہر روز مر رہی ہوں۔ جب بھی میں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہوں، مجھے حسن اور گڑیا کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے اسی لیے شادی کے بعد اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہاں کی دیواروں سے مجھے خون کی بو آتی تھی۔ ابا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میری اپنی ماں میرے بچوں کی قاتل نکلی اور میری بہن اس جرم کی شریک۔ میں کس سے گلہ کروں، کس سے فریاد کروں؟ میں نے ہمت کر کے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر مجھے ابا کو سنبھالنا تھا۔ ابا، سنبھالیں خود کو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، لیکن اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زبیر، تم نہیں سمجھو گے بیٹا، تم اس آگ کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتے جس میں میرا گھر جل گیا تھا۔ میں نے اپنی پھول سی بیٹی کی جلی ہوئی لاش اٹھائی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی راکھ اکٹھی کی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شارٹ سرکٹ بجلی کا نہیں، رشتوں کا تھا۔ پھپھو گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ابا کے قریب آئیں اور اپنا سر ان کے پیروں پر رکھ دیا۔ بھائی، میں آج حج کر کے آئی ہوں۔ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آئی ہوں۔ میں نے وہاں بھی یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کا دل نرم کر دے۔ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن میں تمہاری سگی بہن ہوں۔ ہمارا خون ایک ہے۔ اس سوتیلی ماں کی نفرت نے ہم بہن بھائیوں کو بھی الگ کر دیا۔ اس نے تو مجھے بھی ممتا سے محروم رکھا تھا۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ اماں اب خاموش ہو چکی تھی۔ شاید سچ سامنے آنے کے بعد ان کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھیں کہ یہ قدرت کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ انسان کا ظلم تھا۔
ابا نے کافی دیر تک پھپھو کو دیکھا، پھر انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پھپھو کے سر پر رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نسیمہ اٹھو، پھپھو نے روتی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ بھائی، ابا کی آواز بھر آ گئی تھی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ پھپھو دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اماں نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں حیران تھا، اتنا بڑا جرم اور اتنی آسانی سے معافی۔ ابا نے انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور چارپائی پر بٹھایا۔ میں تمہیں اس لیے معاف نہیں کر رہا کہ تمہارا جرم چھوٹا ہے، تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ تم نے ایک ماں کی گود اجاڑ دی، لیکن میں تمہیں اس لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم بھی ایک مظلوم تھی، تم بھی اسی عورت کے خوف کا شکار تھی جس نے میرا گھر جلایا، اور پھر تم میری سگی بہن ہو۔ اس ستیلی ماں کی خاطر میں اپنی سگی بہن کو مزید سزا نہیں دے سکتا۔ پھپھو ابا کی گلی لگ گئی۔ بھائی، آپ نے مجھے جہنم سے نکال دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا حج قبول ہوا ہے۔ اب اماں نے بھی آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نسیمہ میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں، اللہ تمہارے گناہ بخشے۔ میرے بچے تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی اس آگ میں جلتی رہو۔ وہ عورت اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، سنا ہے وہ آخری وقت میں بہت تڑپی تھی، شاید یہ اسے ظلم کی سزا تھی جو اس نے ہم پر کیا۔ پھپھو نے ہچکیوں کے درمیان بتایا، ہاں بھابھی، جب اماں جی کا آخری وقت تھا تو وہ پانی مانگتی تھی، مگر ان کے حلق سے پانی نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ چیختی تھیں کہ انہیں آگ نظر آتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا انجام دکھا دیا تھا۔ اس رات ہم سب دیر تک جاگتے رہے۔ 20 سال پرانی گرہیں کھل چکی تھیں، دلوں کے فاصلے مٹ رہے تھے۔ ابا نے مجھے پاس بٹھایا اور میرے ماتھے کو چوما۔ زبیر، تم ہمارے لیے اللہ کا انعام ہو۔ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں بھی کھو نہ دے، اس لیے ہم تمہیں دنیا سے چھپا کر رکھتے تھے، لیکن آج وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی، پھپھو جانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہی تھی، بلکہ اپنے بھائی کی معافی اور محبت ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ ابا انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ جب پھپھو گاڑی میں بیٹھی تو ابا نے مسکرا کر کہا، نسیمہ اب اتنا لمبا انتظار مت کروانا، جلدی آنا۔ پھپھو نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی چل پڑی۔ میں دروازے پر کھڑا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرے دل سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ماں باپ کی خاموشی کے پیچھے کیا راز تھا، لیکن جب میں واپس پلٹا اور اماں کو دیکھا جو ابا کے پاس کھڑی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ پھپھو کو معافی مل گئی، ابا نے بھی اپنا دل صاف کر دیا، لیکن اس پوری کہانی میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ میری اماں تھی، جنہوں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے 20 سال تک شوہر کی بے رخی اور خاموشی برداشت کی، جنہوں نے سچ جانے بغیر زندگی گزار دی۔ ابا نے پھپھو کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ ان کی سگی بہن تھی اور بچوں کو مارنے میں ان کا براہ راست ہاتھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مانا کہ پھپھو نے اپنی سوتیلی ماں کو بچانے کے لیے یا اپنے ڈر کی وجہ سے یہ سب کیا، لیکن یہ سب سوچ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کہانی سے مجھے اور شاید آپ سب کو بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، حالات، ڈر یا مجبوری انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ سزا ہمیشہ عورت کو کیوں ملتی ہے۔ پھپھو بھی عورت تھیں جو ڈر کر خاموش رہیں اور 20 سال تک بھائی کی نفرت کی سزا کاٹتی رہیں۔ اماں بھی عورت تھیں جنہوں نے بنا کسی قصور کے اولاد کا غم اور شوہر کی خاموشی کا عذاب سہا، اور وہ دادی بھی ایک عورت تھی جنہوں نے حسد کی آگ میں اپنا گھر جلا لیا۔ یہ کہانی صرف میرے گھر کی نہیں، یہ ہمارے پورے معاشرے کی کہانی ہے، جہاں خاموشی بھی عورت کا مقدر ہے اور سزا بھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔